اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین يدعون يبتغون إلی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب۔ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کی طرف ہر نبی نے دعوت دی ہے، اور یہ کلمہ جو ہے یہ دو چیزوں پر مبنی ہے۔ اس میں ایک طرف جو ہے وہ اثبات ہے اور ایک طرف اس کلمے کے اندر نفی ہے، یعنی پہلے آپ نفی کریں گے، جو معبودان باطلہ ہیں ان کی نفی کریں گے، اور معبود برحق جو ہے اللہ رب العالمین کا آپ اثبات کریں گے۔ ان دو چیزوں پر یہ کلمہ مبنی ہے، اور پورے قرآن میں اللہ رب العالمین نے جہاں پر امر بالمعروف کی ترغیب دی ہے، یا جتنے بھی اللہ نے توحید اور شرک کے مسائل بیان کیے ہیں، ان میں دو چیز ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اپنے قوم سے کہا کہ اننی براء مما تعبدون، کہ تم جس چیزوں کی عبادت کر رہے ہو میں ان سے بری ہوں، الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو ایک طرف نفی فرمایا کہ میں بری ہوں ان سے، اور دوسری طرف اس بات کہ سوائے وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں اور اس سے میں مانگتا ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم دیتے ہو اور معروف سے منکر سے منع کرتے ہو، تو یہ دو کام کرنے پڑیں گے۔ آپ یہ کہہ دو کہ نہیں جی ہم تو صرف معروف کا حکم دیں گے، منکر خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر خود ہی ختم ہوتا تو بھلا اللہ کیوں قرآن میں کہتا کہ منکر سے منع کرو؟ تو کام دو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو کام کیے تھے، معروف کا حکم دیتے تھے اور منکر جو شرکیات اور بدعات ہیں ان سے منع کرتے تھے۔ یہ عام قاعدہ ہے قرآن میں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہیں، یعنی مشرک اس زمانے کے بعض جو ہے فرشتوں کو پکارتے تھے کہ یہ جو ہے بڑے وہ ہیں، اللہ رب العالمین کے مقرب ہیں فرشتے، ان کو پکارو، ان کے ذریعے ہماری دعا قبول ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ اولئک الذین یدعون، یہ لوگ جن کو پکار رہے ہیں فرشتوں کو وغیرہ، عیسیٰ ابن مریم وغیرہ وغیرہ، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ جن کو پکار رہے ہیں وہ تو خود اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بھلا وہ تمہاری حاجتیں کیسے جو اللہ کو پہنچا سکتے ہیں؟ وہ تو ایک دوسرے پر سبقت کر رہے ہیں فرشتے کہ کون جو ہے اللہ کا زیادہ قرب حاصل کرے، وہ تو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو اپنی فکر میں ہیں، اور تم جو ہے وہ ان کے ذریعے ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگ رہے ہو۔ اسی طرح یہ مسئلہ بالکل ہماری امت میں نیک لوگوں کا بھی ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے مانگنا، معاذ اللہ یہ تو شرک ہے، یا نبی علیہ السلام کے وسیلے سے مانگنا یہ تو شرک ہے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی ایک صحابی نے اپنی دعا میں یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اس نبی کے واسطے مجھے بخش دے، اس نبی کے واسطے میری دعا قبول کر، کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ صحابہ اپنی دعا اللہ کے اسماء و صفات کا نام لے کر مانگتے تھے کہ اللہ یا رزاق ہمیں رزق دے دے وغیرہ وغیرہ، نبی کا واسطہ کبھی انہوں نے پیش نہیں کیا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا صحیح مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جو یہ ترجمہ کرے اس کا کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ ہاں اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، لیکن اس کلمے کا یہ ترجمہ نہیں ہے۔ کلمے کا اگر کوئی یہ ترجمہ کرتا ہے تو وہ ترجمہ وہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ بات جان لو کہ اللہ برحق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، جو اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب باطل ہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ہاں اللہ کو خالق ماننا کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اللہ سب کو روزی دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ بعض لوگوں سے پوچھو تمہارا عقیدہ کیا ہے،
ان بیچاروں کو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے، بس یہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ روزی دیتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے، اللہ جو ہے مخلوق کو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، خوشحالی تنگ دستی سب اللہ کی طرف سے۔ یہ عقیدہ جو ہے یہ تو کفار کا بھی عقیدہ تھا، یہ جو مکہ کے مشرک تھے یہ ان کا بھی عقیدہ تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر تم ان سے سوال کرو کہ یہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ۔ تو یہ توحید ربوبیت ہے، اللہ کو رب ماننا، اس سے کسی نے انکار نہیں کیا پوری دنیا میں، پوری کائنات کے اندر، سوائے وہ جو ہٹ درمی میں مبتلا ہو، جیسا کہ فرعون اور اس کے جیسے بعض لوگ جو ہٹ درمی کی وجہ سے یہ اللہ کے خالق ہونے کا انکار کرتے تھے، نہیں تو اللہ کے خالق ہونے کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ شرک جو لوگ کرتے ہیں توحید عبادت میں کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت، کسی اور سے دعا، مخلوق کا وسیلہ پیش کرنا، کوئی وسیلہ نہیں اللہ کا، اللہ کا وسیلہ اللہ کے نام ہے، اللہ کا نام لو، یا رحمان مجھ پر رحم کر، یا رزاق مجھے رزق دے، یہ وسیلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی وسیلہ پکڑو۔ وسیلہ یہ کہ نیک عمل کرو تو اللہ کا قرب تمہیں ملے گا۔ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا، تو یہ تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ، فرشتے وغیرہ، یہ تو خود اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دن اور رات عمل کر رہے ہیں، تم اپنا سوچو۔ اور پھر ایک دوسری بڑی عجیب آیت عیسائیوں کے بارے میں کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے علماء اور اپنے عابدوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ وہ ایک صحابی آئے، اسلام لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جس چیز کو حلال بولتے تھے تم انہیں حلال سمجھتے تھے، وہ جس چیز کو حرام بولتے تھے تم انہیں حرام سمجھتے تھے، کوئی دلیل کا مطالبہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا تو تھا۔ فرمایا کہ یہی تو ان کی عبادت ہے کہ تم ان کی عبادت کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ مرض ہماری امت میں بھی آیا ہے، دلیل بولتے ہیں، دلیل تمہیں پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں عالم جو کہہ دے تم وہی کرنا۔ مفتی صاحب جس چیز کو حلال کہہ دیں وہ حلال ہے، مفتی صاحب جس کی چیز کو حرام کہہ دیں وہ حرام ہے۔ یہ تو معاذ اللہ شرک ہے، یہ تحلیل اور تحریم کے اندر یہ تو شرک ہے۔ تو یہ کام انسان نہیں کرے بلکہ دلیل پوچھے، اور قرآن کی آیت کا اگر ترجمہ کر دیا جائے تو اتنا بھی انسان، اتنا تو کوئی اللہ کا جو کلام ہے اتنا آسان کلام ہے، یہ پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ جو ڈاکٹر MBBS آپ کر لیتے ہیں، انجینئرنگ آپ کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت آپ کو ترجمے کے ساتھ پڑھائی جائے، آپ بولتے ہیں یار یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، بس ہمیں بس یہ بتا دو یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو یہ کام انسان نہ کرے، کہیں اس پر اللہ پکڑ نہ لے آپ کو۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس انسان نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ یہ شرک سے براءت ہے، اور محمد رسول اللہ یہ بدعات سے براءت ہے، کہ آپ نے شرک سے بھی بری ہونا اور بدعات سے بھی، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار تو آپ نے کر لیا لیکن محمد رسول بھی ہیں، ان کے طریقے پر چلنا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جہنم میں ڈبو دیں گے جو رسول کے طریقے سے ہٹ کر چلے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، وہ لوگ اللہ کا خوف کریں جو اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی میں لگے ہوئے ہیں، کہیں ان کو عذاب نہ آلے، عذاب آ جائے گا اوپر سے۔ تو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو فرمائیں کہ جس نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اس نے باقی تمام معبودان باطل کا کفر کیا، حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، یہ صحیح حدیث ہے کہ جو شخص یہ کلمہ کہے گا اس کا مال، اس کا خون
یہ حرام ہو جائے گا، اس کو آپ نے کچھ کہنا نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، وہ حساب ہوا اللہ، اس کا حساب کتاب اللہ پر ہے۔ لیکن کوئی شرک کر رہا ہو اور کہے کہ نہیں مجھے کچھ کہو نہیں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، صرف زبان سے ادا نہیں کرنا۔ اس کے 3 درجات ہیں، ایک یہ کہ دل سے اس کا اعتراف کرنا ہے، زبان سے اس کلمے کا اقرار کرنا ہے، اور پھر اس کلمے پر عمل کر کے گواہی دینی ہے۔ گواہی کیسے دینی ہے؟ کہ دوسروں تک بتانا ہے، کیونکہ آپ یہ کہتے ہو کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہر نماز میں پڑھتے ہو کہ میں گواہی دے رہا ہوں۔ گواہ جب تک گواہ نہیں کہلاتا جب تک وہ گواہی نہ دے دے۔ اگر کسی شخص کے پاس گواہی ہے اور وہ گواہی نہیں دے رہا تو سب لوگ کہیں گے کہ اس کی گواہی کا کیا فائدہ، گواہی تم دے تو نہیں رہے، تمہارے دیکھنے کا کیا فائدہ کہ تم نے فلانی جگہ پر جو ہے وہ یہ جرم تم نے دیکھا ہے، بھلا جب تم گواہی ہی نہیں دے رہے تو دیکھنے کا کیا فائدہ؟ تو گواہی دینا یہ ضروری ہے، اور یہ رکن ہے اس کلمے کا، یہ آپ نے دینا ہوگا۔ آپ اپنے لیے کلمہ پڑھ لو، بس میں نے پڑھ لیا ہے، نہ اس پر عمل کرو نہ دوسرے کو بتاؤ، تو یہ کلمہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اس کلمے کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، دوسرے کو بتانا ہے، پھر اس سلسلے میں جو آپ کو تکالیف آئیں گی اس پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ سورہ عصر میں یہ 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ الا الذین آمنوا، ایمان لانا ہے، وعملوا الصالحات، پھر خود عمل کرنا ہے، وتواصوا بالحق، پھر دوسروں کو حق کی دعوت دینی ہے عمل کرنے کے بعد، وتواصوا بالصبر، اور جب آپ دوسروں کو دعوت دو گے تو آپ کو تکلیفیں پہنچیں گی، زبانی تکلیفیں، جسمی تکلیفیں بھی پہنچیں گی، لوگ آپ کو تکلیف دیں گے۔ وتواصوا بالصبر، تو آپ نے پھر صبر کرنا ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔